بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین اور یہ میرا ولاگنگ چینل۔ ناظرین، حیدرآباد میں جو سانحہ پیش آیا اس میں آپ کے ساتھ مسلسل جڑی رہی۔ میں نے آپ کو اس بارے میں مسلسل اپڈیٹ کیا، جو نئی ڈیولپمنٹس ہوتی رہی اور حقیقت کیا ہے ڈائریکٹ سورس سے معلوم کر کے بتایا۔ اسی دوران میں لوگوں نے بہت عجیب و غریب سی خبریں جو وہ شیئر کیا۔ وہاں پہ سب سے زیادہ مجھے دکھ ہوا جس وقت ایک لیٹر جو ہے جو انٹینشنلی کہیں سے فلوٹ کیا گیا، لیکن چونکہ وہ فلوٹ کیا گیا مکمل معلومات کے بغیر تو اس نے اپنا بھانڈا خود ہی پھوڑ دیا، جس میں کہ کہا گیا کہ بچی اپنی ماں سے گلے شکوے کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مجھے اپنے ماں باپ سے نفرت ہے۔ لیکن اس نے وہاں پر ایک بہن کا ذکر کیا جس کے بارے میں وہ کہتی ہے کہ میری بہن سے اچھا سلوک ہے میرے ماں باپ کا، میرے ساتھ برا سلوک ہے۔ بالکل ایک فیک لیٹر تھا۔ ماں باپ کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا، ماں باپ کو تکلیف دی گئی۔ آپ یقین کریں کہ جو بچی کے ماں باپ ہیں نا اس وقت اتنی اذیت میں ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ دو ہی تو بچے تھے، ایک بیٹا جو کہ 9th کلاس میں اور ایک ہی بچی جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی بھی ماں باپ کے اوپر 10 بچے بھی ہونا، ایک بچہ دنیا سے چلا جائے تو یقین مانیے کہ ماں باپ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی سمجھیے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سرکل جب الٹا چلتا ہے نا تو یہ بڑا تکلیف دہ سرکل ہے۔ ایسے میں آپ لوگوں نے مجھے بہت برا لگا، بہت سے یوٹیوبرز جو ہے ہمارے ساتھی بھی، کچھ جرنلسٹ بھی، انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کی۔ ٹھیک ہے، پیرنٹس سے بچوں کو اختلافات ہوتے ہیں، میں نے اس بارے میں پوری ایک ویڈیو بنا دی، میں اس پہ ابھی بات نہیں کروں گی۔ صرف اتنا سا کہہ کر گزر جاؤں گی کہ یہ جو ایج ہوتی ہے بچوں کی جب چھوٹے ہوتے ہیں یا ٹین ایجر ہوتے ہیں، یہ بچے ماں باپ سے بڑے متنفر ہوتے ہیں کیونکہ ماں باپ انہیں بار بار ٹوکتے ہیں، انہیں سیدھے راستے کا بتاتے ہیں، انہیں گائیڈ لائنس دیتے ہیں، بچوں کو وہ چیزیں پسند نہیں آتی ہیں، وہ ماں باپ سے ریبیلیس ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ ایک میچور ایج کو پہنچتے ہیں تو پھر وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے جو کچھ بھی ہمارے لیے کیا وہ بہترین تھا اور یہی ہمارے لیے سب سے بیسٹ تھا۔ تو ایسے میں ماں باپ کو کرٹیسائز کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے برا نہیں ہو سکتا، انداز مختلف ہوتے ہیں لیکن چاہت نیت ہر ایک ہی ہوتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جناب کہ اس بچی کا یہ لیٹر آیا، لیٹر کے بعد میں نے آپ کو پوری اس کی ڈیٹیلز بتائیں کہ یہ سب کچھ کتنا جھوٹ ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو ان کے والد کی گفتگو کے بارے میں بتایا جہاں پر ان کے والد نے ایک اپنے جاننے والے سے یہ بات کی، اس وقت وہ بڑی تکلیف میں تھے، اپنی بچی کو دفنا کر آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت میڈیا سے تو بات نہیں کروں گا لیکن میری بچی نے خودکشی نہیں کی ہے، میری بچی کو مارا گیا ہے، میری بچی جو ہے اسے قتل کیا گیا ہے اور میں اس کو اٹھاؤں گا مسئلے کو اور میں پریس کانفرنس کروں گا۔ اس کے بعد ایک خاموشی ہوئی۔ پھر میں نے معاملے کو ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کی تو مجھے ایسا محسوس ہوا، شروع میں نے کہا کہ الینا راجپال جو ہیں جو کہ اے ایس پی ہیں، جو کہ اس کیس کو دیکھ رہی تھیں، ایس ایس پی صاحب بھی بڑے اچھے سے اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ وہ بڑے اچھے سے کیس کو کر رہی ہیں اور جتنا ایک انہوں نے مجھے بتایا اس سے مجھے لگ رہا تھا کہ بڑا ڈیووٹیڈلی کام کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب اس کیس کے اندر بڑی ہی مشکوک چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور ان کا کردار بھی اب مطلب پولیس کا کردار میں اوور آل کہوں گی کہ مجھے ہضم نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے CCTV فوٹیجز لے لی ہیں، ہم نے 15 دن کی CCTV فوٹیجز لے لی ہیں۔ پوسٹ مارٹم کی جب میں بات کروں تو وہ کہتے تھے کہ ہم ابھی آپ کو نہیں بتا سکتے، جبکہ ہمیشہ بڑے بڑے کیسز کے اندر میں نے نور مقدم، موٹر وے کیس، ایاز امیر صاحب کی جو بیٹا ہے بہو جو ہے اس کا جو کیس، میں نے جو بھی کیسز کیے جب بھی ہم نے پوسٹ مارٹم رپورٹ مانگی ہمیں دی گئی، ایون باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنسز کر کے بھی بتایا گیا کہ یہ معاملہ ہے، یہ مدعا ہے۔ لیکن یہاں پر مکمل خاموشی، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ بھائی کیوں؟ آپ لائیے نا، بتائیے بچی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ بلکہ اب تو یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میری نظروں میں بہت ہی مشکوک ہے۔ میری استدعا ہے کہ بچی کا دوبارہ پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے۔ بڑی تکلیف دہ یہ چیز ہے کہ آپ بچی کی قبر کشائی کریں اور اس کے بعد دوبارہ سے کریں، لیکن یہ بڑا ضروری ہے اور بچوں کے لیے پتہ نہیں اسی طرح کی تکلیف سے اور کتنے بچے گزرے ہو، پتہ نہیں اسکول کے اندر ہوا کیا تھا اس دن۔ کیونکہ بچی کے چچا سے میری پرسنلی بات ہوئی ہے، چچا نہیں بیسیکلی انکل ہیں، میں اب ان کو ڈسکلوز نہیں کروں گی کہ وہ کون سے انکل ہیں کیا ہے، لیکن انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ بچی جو ہے وہ پریشان تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بچی جو ہے اس کی CCTV فوٹیج اس دن کی اسکول کی ہمیں ابھی تک نہیں دکھائی گئی، ہمارے بار بار کہنے کے باوجود، جبکہ ان کا فرسٹ رائٹ ہے، ان کو بلا کر دکھانی چاہیے تھی، ابھی تک نہیں دکھائی گئی۔ وہ درخواستیں کرتے پھر رہے ہیں ماں باپوں کے، آپ اندازہ لگائیں یہاں سے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری کوئی سن نہیں رہا، ہماری کوئی بات نہیں سنی جا رہی ہے اور ہمیں بچی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ بالکل خاموشی۔ اور حیرت کی بات یہ آپ یقین کریں کہ وہ بڑا ایک شور مچا تھا نا جی کہ اسکول جو ہے اس کا لائسنس کینسل ہو گیا، پرنسپل کو نکال دیا گیا، جناب لائسنس بھی بحال ہو گیا، اسکول بھی آن ہے۔ اچھا دیکھیے، میں اس چیز پہ یہ نہیں کہتی کہ اسکول کو بند ہو جانا چاہیے، بلکہ میں کہتی ہوں کہ جو لوگ جو ہے اس کے اندر انوالوڈ ہے نا ان کو پکڑا جانا چاہیے اور اسکول کی انتظامیہ کی کوئی مسٹیک ہے تو پھر اس چیز کو ایڈریس ہونا چاہیے۔ کتنا ایک وہاں کا سسٹم جو ہے وہ اتنا کنڈیوسو تھا کہ کیا بچے جو ہے وہ خودکشیاں کرتے پھرے؟ کیا کوئی نہیں تھا اس بچی کو روکنے والا؟ کوئی ایفرٹ نہیں کی گئی؟ اگر بچی چھلانگ لگا رہی تھی تو یہ کہہ دیا گیا ایس پی صاحب کی طرف سے کہ اسکول میں لڑکیوں کو ہاتھ لگانا منع ہے، لیکن ایک بچہ اپنی جان لے رہا ہے۔ بھائی پلیز ویک اپ،
یہ کون سی بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اس کے بعد اگلی بات سنیے. اگلی بات جو بڑی مشکوک ہے وہ یہ ہے کہ بچی کی جو کلاس فیلو ہے اس نے اپنے والد کو یہ بات بتائی، اور اس کے والد نے اس بچی کی، یعنی مقتولہ بچی، جو کہ جس نے، اب میں تو اسے مقتولہ ہی کہوں گی کیونکہ ابھی تک ہم یہی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں بتایا جا رہا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا ہے، ہمیں نہیں بتایا جا رہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر کیا کچھ دیکھا گیا. ہم نہیں کہتے آپ ہمیں دکھائیں، میں نے ایک دفعہ وہ فوٹیج اپنے چینل پہ نہیں چلائی ہے، وہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، لیکن وہ چند سیکنڈ کی ویڈیو ہے. باقی کیا ہوا جناب، جو گلی میں، راہداری میں وہ بچی نے کیا بتایا یہ ذرا سنیے گا. یہ جو بچی ہے اس کی کلاس فیلو ہے. اس کلاس فیلو نے اپنے باپ کو بتایا ہے کہ اس دن، جس دن اس بچی نے خودکشی کی ہے، اس دن یہ بچی جو ہے کلاس سے 1 سے 2 پیریڈ کے لیے غائب تھی. اب مجھے اس چیز پہ بڑا ایک سوال ہے، کیونکہ میری جب بات ہوئی تھی ایس پی صاحب سے، صاحبہ سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پورے دن کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی ہے، بچی نارمل روٹین کا کام کر رہی ہے، وہ کلاس روم کے اندر ہے، سبمٹ کر رہی ہے، رپورٹ لے رہی ہے، دے رہی ہے، جو بھی کر رہی ہے، اور نارمل کام ہے. کلاس کے اندر چونکہ کیمراز نہیں ہے، اس کے کوریڈور کے اندر ہم نے کوئی مشکوک ایکٹیویٹی نہیں دیکھی ہے. میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ بچی باہر نکلی ہو، کچھ ہوا اس کے ساتھ، کہیں ایسی جگہ گئی ہو جہاں سے وہ بہت دیر کے بعد واپس آئی ہو، جیسا بچے کسی وقت واش روم گئے ہو، بہت دیر کے بعد باہر آئی ہو، یا کسی اور کمرے میں گئی ہو جہاں سے بہت دیر کے بعد واپس آئی ہو. یہ بہت بڑے کویشچنس ہیں. تو انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اب آئی ڈونٹ نو واٹ از بیہائنڈ اٹ، یہ اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. وہ والد جو ہے اس بچی کے، وہ نہیں چاہتے کہ وہ سامنے آئے، لیکن انہوں نے بتایا ہے ان کے والد کو، مقتولہ بچی کے والد کو، کہ یہ جو بچی ہے یہ بیچ میں کلاس میں سے 1 یا 2 پیریڈ جو ہے غائب تھی. یہ بہت بڑا کویشچن ہے اینڈ اٹ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. یہ سوشل میڈیا پہ اٹھا رہے گا، ہم آواز اٹھائیں گے. میں ان کے پیرنٹس سے کہوں گی آپ آئیے، ہم آپ کو چینلز پہ لے کے چلیں گے. میں تمام بڑے میڈیا ہاؤسز سے بھی درخواست کروں گی، اور بلکہ میں ان ٹچ ہوں، میں ان سب سے بات کروں گی. ان کی ویڈیوز جو ہے، ان کی پریس کانفرنس ان کے والد کو میں سجیسٹ کروں گی آپ کیجئے، اور پریس کانفرنس کے لیے آپ کو کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہے آپ پلیز مجھے بتائیے، اور ہم ہر طرح کی پریس کانفرنس ارینج کریں گے جس میں بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہوں گے، اور آپ کی آواز کو اٹھایا جائے گا نیشنل انٹرنیشنل لیول پر. اس معاملے کو ہم چپ نہیں ہونے دیں گے، خاموش نہیں ہونے دیں گے، اور آپ لوگ بھی خاموش نہیں ہونے دیجیے گا. یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. بچی جو ہے دیکھیں، ایک بچے کو اونچائی سے ڈر لگتا ہے، ایک بچہ بڑا فرجائل ہوتا ہے، بڑا ڈر لگتا ہے اس کو. اور بچی جو ہے، ایک اور بات مجھے سننے میں آئی ہے، اس کو اسکول جانے سے گھبراہٹ تھی. لوگوں نے تو ایک دم سے سارا توپوں کا رخ جو ہے نا ماں باپ کی طرف موڑ دیا. بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں، خدا کی قسم بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں. ماں باپ سخت بھی ہو نا. یہ جس طرح مہدی علی کاظمی کا کیس تھا نا، تو وہ جو ایک صاحبہ تھی، وہ جو لوگوں کے کبھی چہروں کا، کبھی ہولیوں کا مذاق اڑاتی پھرتی ہیں، جو کبھی کیمرہ اپنے قریب تک کر کے تو بیٹھ نہیں سکتی ہیں. ماشاءاللہ سے میں تو ان کی حیت کے بارے میں اس لیے نہیں بولنا چاہتی کیونکہ وہ لوگوں پہ بہت گندے گندے کامنٹ کرتی ہیں، کسی کی شکل پر، کسی کے رنگ پر، جبکہ وہ خود ماشاءاللہ اگر اپنے آپ کو دیکھ لیں تو مجھے کہتے ہوئے برا لگتا ہے. لیکن بہت غلط بات ہے جو وہ کرتی ہیں. اور وہ جو صاحبہ بیٹھ کر اس ماں باپ کو اتنی تذلیل کرتی تھی. دیکھیں ان کے کوئی معاملات ہو، چاہے وہ برے انسان ہو، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ لین دین میں برے ہوں، چاہے ان کے پیسوں کے معاملات ہوں، سب چھوڑ دیجئے. ان کی بچی گئی تھی. ایک قاتل کی بچی بھی جائے نا، ایک چور کی بچی بھی جائے تو تکلیف ہوتی ہے اس کو. اور یہ تو شریف لوگ تھے، ان لوگوں نے آ کے میڈیا پہ بات کی. ایک اسپر آف مومنٹ میں ایک اس وقت کچھ ہوا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انہوں نے اتنی تفرقہ بازی کرنے کی کوشش کی، اتنی زیادہ تفرقہ بازی کرنے کی کوشش کی کہ جی یہ اس مسلک سے ہیں تو اس لیے انہوں نے یہ کہا. بھائی ہوتا ہے ہمارے ہاں مساجد میں، ایک مسجد میں دوسری مسجد کے لوگوں کے ناموں کی اعلانات نہیں کیے جاتے. یہ صرف ایک طرف کی بات نہیں، یہ بوتھ وے ٹریفک ہے، ہوتا ہے. کسی جگہ پہ بہت ایکسٹریم ہوتا ہے، کسی جگہ پہ کم ہوتا ہے، کسی جگہ پہ بالکل نہیں ہوتا، کسی جگہ پہ بہت شیر و شکر ہے، بہت محبت ہے. لیکن اس خاتون نے اس ایک جملے کو اٹھا کے، وہ جو اس وقت ماں باپ پریشان تھے، ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے، کوئی کچھ سوچا تھا، کوئی کچھ سوچا تھا، کسی نے کچھ کہا ہوگا، کسی نے کچھ کہا ہوگا، اس نے ایک ایک جملہ اٹھا کے اس کو لکھ لیا، اور اب وہ بار بار اٹھا کے ان کو دے کے مارتی ہے وہاں سے. اس کو اتنی شرم نہیں آتی کہ وہ ماں باپ ہیں، وہ تکلیف میں تھے، اور وہ تکلیف میں ہیں ابھی بھی. ان کی اور بھی بیٹیاں ہیں، لیکن یہاں پر ان کا اپنا جو ہے نا مثالہ ختم نہیں ہوتا. تو خدا کے لیے بچوں کے والدین کے اوپر بات نہ کیجیے. اس بچی کے والدین اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے ہیں. اس کا باپ جو ہے نا، اس کی جوتیاں گھس گئی ہیں اس وقت اداروں کے چکر لگاتے. ایک ٹائم پہ وہ DIG کے پاس ہوتے ہیں، ایک ٹائم پہ SSP کے پاس ہوتے ہیں، ایک ٹائم پہ ASP کے پاس ہوتے ہیں. اب وہ عدالتوں کے چکر لگانے لگے ہیں. اب وہ اس کو میں تو کہتی ہوں چیف جسٹس صاحب آپ سے درخواست ہے، سموٹو لیجیے، پتہ کیجیے ہماری قوم کی بچیاں جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسکولوں کے اندر یا اسکول کے باہر یا کہیں بھی. دیکھیں ہو سکتا ہے یہ معاملہ کہ اسکول کے باہر کا ہو، لیکن کچھ تو ہے جس کو ایڈریس کرنا ہے.
آپ لوگ آواز اٹھائے رکھیے گا، میں آواز اٹھائے رکھوں گی، اور میں اس بارے میں انویسٹیگیٹ کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ ان قریب آپ لوگوں کو میں خبر دوں گی. مزید پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے اٹس اے مسٹ، ہمیں ابھی تک کیوں نہیں بتائی جا رہی؟ یہ میرا سوال ہے ایس پی صاحب آپ سے بھی، ایس پی صاحب آپ سے بھی، اور DIG صاحب آپ سے بھی. پوسٹ مارٹم رپورٹ کا بتایا جانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جرم ہوا ہے اور جرم کو چھپانا بھی گناہ ہے. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.